بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین بولے شبیر میری باری سکینہ کی آس میرے بھیا باس میرے بھیا باس آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس میرے بھیا باس میرے بھیا باس بات پانی کی نہیں بچے بہل جائیں گے پر یہ بتلاؤ کہ جب ہم نہ تمہیں پائیں گے کس کو لپٹا کے بجھاؤں گا میں سینے کی پیاس میرے بھیا باس میرے بھیا باس ہم نے تو گود میں بچپن سے کھلایا ہے تمہیں لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے تمہیں شانہ بالوں میں کیا تو کبھی پہنایا لباس میرے بھیا باس میرے بھیا باس جب کہ رخصت کے لیے خیمے میں عباس آئے بولی زینب کے بڑھے جاتے گئے غم کے سائے آتے ہیں اب تو عجب درگاہ کے دل میں وسواس میرے بھیا پاس میرے بھیا پاس شہ کے لشکر کے دلو جان تم ہی ہو بھیا میرے پردے کے نگہبان تم ہی ہو بھیا شہ کے لشکر کے دلو جانے تم ہی ہو بھیا میرے پردے کے نگہبان تم ہی ہو بھیا رن کو مت جاؤ کرو کچھ تو ہمارا احساس میرے بھیا پاس میرے بھیا پاس حق سے مانگا ہے علی نے تمہیں نصرت کے لیے حملہ کفر سے سرور کی حفاظت کے لیے تم چلے جاؤ گے تو کون ہے شبیر کے پاس میرے بھیا پاس میرے
میرے بھیا پاس پانی لانے کے لیے تم گئے سوئے دریا کیا قیامت گئے ملی لاش تمہاری بھیا کون اب جا کے بجھائے گا سکینہ کی پیاس میرے بھیا پاس میرے بھیا پاس منتظر گئے در خیمہ پہ سکینہ بھیا سکا کہہ کے بلاتی ہے حسینہ بھیا اس کے ہونٹوں پہ بس ایک نام ہے امو عباس میرے بھیا پاس میرے بھیا پاس آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی احساس میرے بھیا پاس میرے بھیا پاس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لکل ماموم اماما یقتدی بہ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِالتِّمْرِهِ وَمِنْ طُومِهِ بِقُرْصِهِ أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَالسَّدَادِ صلوات دیجئے محمد علیہ وسلم۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے اور ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی نویں تقریر ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات کے سامنے مولائے کائنات کے ان الفاظ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے جو آپ نے اپنے بصرے کے گورنر ابن حنیف کے نام لکھے جانے والے خط میں تحریر کیا۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں۔ وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، اور تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو
کہ سارے وسائل اور اختیار ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی گزارو، لیکن تم میرے مددگار بن جاؤ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، میں نے اصحاب باوفا کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ اگر صحابی وفادار ہے تب بھی معین و مددگار تو بن سکتا ہے، لیکن امامت کا رتبہ، امامت کا مرتبہ، امامت کا مقام وہ اتنا بلند اعلیٰ عرفہ ہے کہ وہ خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ اور جتنے بھی اصحاب باوفا تھے، چاہے وہ نبی کے ہوں چاہے امیر المومنین کے ہوں، انہوں نے ہمیشہ اس گھرانے کی غلامی میں فخر سمجھا، شرف سمجھا، اسی میں انہیں عزت ملی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اصل دین کو نہیں سمجھا، یا پاور پالیٹکس کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے روح دین کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کو کبھی سب کو عادل کہا، کبھی سب کے لیے کہا کہ کسی کی بھی اقتداء اور پیروی کر لو، لیکن یہ وہ نظریہ تھا جو بنی امیہ نے، جو بنی عباس نے، جو ظالم حکمرانوں نے اپنے جرموں پر، اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اختیار کیا تاکہ ان کے ظلم پر پردہ پڑا رہے، ان کے مظالم بے نقاب نہ ہونے پائیں۔ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے تو پھر اور مزید غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہاں، وہ پیغام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امامت کا رتبہ کیا ہے، امامت کا مرتبہ کیا ہے، امامت کا مقام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسا طالب علم کا بڑے سے بڑا عالم بھی جو اصل میں رتبہ اور مقام ہے امامت کا، اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ عزیزان محترم، یہ وہ امام برحق ہے کہ جو خدا کی الوہیت کا بھی گواہ ہے، رسول کی رسالت کا بھی گواہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا گواہ جسے بنایا، اس کے لیے کہا کہ اگر یہ کفار تیری رسالت کی گواہی نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، تیری رسالت کے لیے ایک میں کافی ہوں، اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، ایسے ایک سلسلے کی ضرورت تھی کہ جو ہمیشہ رسول کی رسالت کا گواہ بن کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت ضرورت دین کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام 23 برس کی زندگی میں قرآن ان کے قلب پر نازل ہوا، پہنچا کر چلے گئے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پہلی دعوت میں، دعوت ذوالشیرہ میں یا آغاز اسلام میں ایک ساتھ پیغمبر کو قرآن مجید کی کاپی نہیں مل گئی تھی کہ پیغمبر اس کی توضیح کرتے، پیغمبر اس کی تشریح کرتے، پیغمبر اس کی وضاحت کرتے۔ پیغمبر کے آخری عمر تک نزول قرآن ہوتا رہا، اور آخری عمر میں جا کر کے قرآن مکمل ہوا ہے، تو اس کی توضیح و تشریح کیسے ہوتی؟ تو اب ایک ایسے سلسلے کی ضرورت تھی جو قرآن کا ہم رتبہ ہو، جو قرآن کا ہم مرتبہ ہو، اور جو نور و ظہور میں رسول کا ساتھ ہی ہو، تاکہ وہ قرآن کے مسائل کو، قرآن کی تفسیر کو اسی منزل پر بیان کر سکے جس طرح سے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ جب ہی اس نے عالم کو گواہ رسالت بنایا، اور ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہم 12 اماموں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ذکر علی ہے کہ جس سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ میں اس فلسفے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیوں ہم 12 کو ماننے کے باوجود ذکر علی پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ اس کا اپنا فلسفہ ہے، اس کی اپنی منطق ہے، وہ انشاءاللہ کل جب خلاصہ میں کروں گا شب عاشور کی مجلس میں، تب وہ ساری باتیں آپ
آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر عرض کی جائیں گی، لیکن اس وقت اتنا کہ عزیزان محترم اسی علم کے سلسلے میں نشاندہی پیغمبر نے کی تو کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر علم کہہ کے بتا دیا کہ اگر میں شہر علم ہوں تو علم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ شہر میں موجود تو ہیں، لیکن اگر ان تک تمہیں پہنچنا ہے تو تمہیں دروازے ہی تک جانا پڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور پھر مولا کائنات نے بھی اس علم پر فخر کیا عزیزان محترم، کہیں پر کہا کہ ینحدرن السیل ولا یرقی الی الطیر، ہم ہی سے سیل علم جاری ہوتا ہے اور ہماری بلندی تک کسی فکر کی پرواز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کہیں پر کہا متا طرز الریب فی مال اول منہم حتی صرت اقرن الی ہذہ النظائر، ہمیں اپنے حق کے سلسلے میں پہلی منزل پر شک کب تھا جب میں کسی اور گروہ یا کسی اور کمیٹی کا حصہ بن جاؤں، لیکن میں نے حجت تمام کرنے کے لیے ان لوگوں کی پیشکش کو قبول کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے یہ کہا کہ تم علم کے دروازے سے ہم تک آؤ، تو دوسری طرف پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، علی و مع الحق والحق و مع علی۔ یعنی آپ دیکھیے عزیزان محترم، بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے مسلمان، قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے مومن، قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے متقی۔ یہ سب منزلیں ہیں اصحاب باوفا کی کہ جو قرآن کے ساتھ ہو کر ناصر دین بن سکتے ہیں، ناصر رسول بن سکتے ہیں، ناصر ائمہ علیہم السلام بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ امامت کی منزل ہے کہ وہ دو طرفہ مسئلہ ہے، قرآن کے ساتھ ہونا اور ہے اور کسی کے ساتھ قرآن ہو۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، یہاں پر آیت اللہ العظمی وحید خراسانی داماد اللہ العالی نے کہا کون ہے جو اس جملے کی توضیح و تشریح کر سکے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی جتنی اچھی صفتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بہت کوشش کر کے کوئی مومن تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، لیکن قرآن اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن کسی کے ساتھ ہو جائے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج ایک عجب رخ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا، صرف کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کی برابری کا نظریہ گڑھا گیا، ورنہ آپ بز میں بیٹھنے والوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں، قرآن ہی سے آئیے پوچھیں کہ جب ہم سورہ یوسف میں، بڑی توجہ فرمائیے گا، تو وہاں یہی بات کہ جو عام غلطی امت مسلمہ نے کی، اپنے کو رسول جیسا بتا کر، توجہ فرمائیے گا ورنہ فرق واضح ہے، لیکن پیغام غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے، سقیفہ کی کاروائی پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے سب کو یکساں بتایا گیا۔ بڑی توجہ، بھائی بز میں بیٹھنے والے کون، کہاں، کیسے، فہرست بھی تو مرتب نہیں ہو سکتی، لیکن صرف اور صرف اس پیغام غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے، نظر انداز کرنے کی وجہ سے، پہلے تو لوگوں کو نبی جیسا بنانے کی کوشش کی گئی، اور جب چاہ کر کے بھی، اس لیے کہ آدمی کو صفتوں سے متصف کیسے کیا جا سکتا ہے، اشارہ ہے خالی کہ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں یہاں پر رک نہیں سکتا ہوں ورنہ بہت سے گوشے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دوسرے رخ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلیے بز میں بیٹھنے والوں کو چھوڑیے، یوسف کے برادران یہ سب جناب یعقوب کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب برادران یوسف نے
اپنے کو یوسف جیسا سمجھا. توجہ فرمائیے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب جناب یوسف نے اپنا خواب بیان کیا تو باپ نے کیا کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تمہارے مقام و مرتبے کو برداشت نہ کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جناب یعقوب خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو جب ایک صلب سے پیدا ہونے والے اور نبی کے صلب سے پیدا ہونے والے بیٹے سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو کسی کی بزم میں بیٹھنے والے، توجہ فرمائیے گا، صلوات بھیجے محمد والے محمد تک. اب یہاں پر بات آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ دیکھیے عزیزان محترم، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور وہ ویسا جواب نہیں دیتا جیسا ہم امید کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دہرائی جاتی رہے گی، اور پھر آدمی اپنے احسان کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں، حالانکہ اس میں بھی کربلا سے متعلق بڑے واقعات ہیں، کاش کبھی سورہ یوسف کو عنوان بنا کر فلسفہ شہادت حسینی کو بیان کیا جائے. بہت گہرائیاں ہیں وہاں، بڑی مماثلت ہے، بڑے نکات آپ کو ملیں گے. لیکن یہاں پر صرف اتنا کہ دیکھیے سورہ یوسف کا یہ پیغام ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. اصل میں سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے کہ تمام برائیوں کے بعد یہ دیکھو کہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. توجہ فرمائیے کہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن میں ایک رخ اور بیان کروں. دیکھیے اتحاد بہت اچھی چیز ہے لیکن حق پر ہو، ورنہ باطل کا اتحاد. سب برادران یوسف متحد تھے کہ نہیں؟ لیکن نہ ان کے اتحاد نے کوئی فائدہ پہنچایا. ان کے اتحاد کے باوجود برادران یوسف ذلیل ہو گئے اور جناب یوسف عزیز ہو گئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہاں لیکن عزیزان محترم، اگر ایک طرف برادران یوسف کی تاریخ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کو جناب یوسف جیسا سمجھا تو ذلیل ہوئے، دوسری طرف برادران حسین کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. چاہے وہ جناب عباس ہوں یا ان کے دوسرے برادران ہوں، اس لیے کہ یہاں پر یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے پورے عشرے میں یہی پیغام دیا ہے کہ ابن حنیف جیسا باوفا صحابی کہ جس نے راہ ولایت میں اپنی قربانی دے دی، اس سے مولا کائنات نے کہا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. تو اب آئیے ذرا سا میں آپ کو بتاؤں کہ ان جیسا سمجھ کر نقصان کیا ہوتا ہے اور ان کو اپنا آقا سمجھ کر فائدہ کیا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ برادران یوسف کی تاریخ ہے، لیکن یہاں آپ آ کر دیکھیں کہ جناب ام البنین جن کے یہاں مشکل کشا اپنا رشتہ لے کر گیا ہے، توجہ کیجئے گا کیا رتبہ ہے جناب ام البنین کا، کیا مقام ہے جناب ام البنین کا. وہ بلند کہ جہاں مولا کائنات جناب عقیل کے ذریعے سے رشتہ بھیج رہے ہیں اور پھر رشتہ جا بھی رہا ہے اور پھر جناب ام البنین بیاہ کر آ بھی رہی ہیں. لیکن جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، بڑی توجہ، کہ دیکھو تم اپنے کو آقا حسین کا غلام سمجھنا. بڑی توجہ. اور اس بات کو اپنی وصیت میں مولا کائنات نے بھی بتایا تاکہ یہ فرق واضح ہوتا رہے عزیزان محترم کہ رتبہ امامت اور مقام بلند کیا ہے. کہ جہاں پر میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر جناب ام البنین اپنی اولادوں سے یہ کہتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو اور حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں. بڑی توجہ، بڑی اہم گفتگو ہے. دیکھیے امت اور آل محمد کا فرق. اور پھر عزیزان محترم آپ دیکھیے تو کہ جناب ام البنین اگر یہ کہہ دیتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، تو کیا بات غلط ہوتی؟
بات غلط نہ ہوتی، تربیت صحیح نہ ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے جناب ام البنین نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، بلکہ کہا تو یہ کہا ارے وہ زہرا کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، دیکھیے یہ کون ہے، یہ کون ہے جس سے یہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب عباس کا رتبہ کیا ہے، جناب عباس کا مرتبہ کیا ہے، جناب عباس کے فضائل و محامد کیا ہیں۔ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو جناب عباس اس منزل پر فائز ہیں کہ ایک طرف اگر ہم تاریخ انبیاء میں دیکھتے ہیں تو عزیزان محترم وہ علم ہی کی پھر منزل آتی ہے کہ جہاں جناب موسیٰ جیسے نبی کو جناب خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ علم میں اضافہ ہو، اور جب جاتے ہیں جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس تو کہا جاتا ہے، اور آیتیں مسلسل بتا رہی ہیں کہ جناب خضر کہہ رہے ہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو، اور پھر وہ واقعات قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جہاں اگر دیوار اٹھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں، بچے کو مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں، اور پھر بیچ میں دیوار اٹھ رہی ہے۔ یہاں سے آپ کو دیکھیے شجاعت جناب عباس تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن علم جناب عباس بھی دیکھیے کہ ایک مختصر سا سفر ہے جو جناب خضر کے ساتھ جناب موسیٰ کر رہے ہیں، لیکن ہر قدم پر کہہ رہے ہیں کیوں کیوں کیوں۔ دیکھیے سوال وہیں ہوتا ہے جہاں علم ویسا نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چل رہا ہے۔ اگر دونوں کو منزل کا پتہ ہو تو کبھی آدمی نہیں پوچھے گا کہ منزل کب آئے گی، منزل کب آئے گی۔ منزل کا پتہ ساتھ ہونے کے باوجود آدمی اس لیے پوچھتا ہے کہ اسے منزل کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ موسیٰ ہیں جو خضر کے ساتھ ہر قدم پر کیوں 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 کر رہے ہیں، اور یہ علی کی تمنا جناب عباس ہیں جو اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ مدینے سے نہیں بلکہ جب سے آپ کا امام حسین کا ساتھ ہوا ہے اور مولا علی نے اپنے بیٹے عباس کا ساتھ جناب امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ امام حسین کے کسی فیصلے پر جناب عباس نے کیوں کہا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے اب آئیے اور ذرا سا میں آپ کو آگے لے جاؤں گا، ولو یہ دیکھیے جناب عباس کے چاہے فضائل ہوں چاہے جناب زینب کے فضائل ہوں، وہاں ہر قدم پر مصائب کے باب کھلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو روکوں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کبھی کہ دیکھیے اگر وفادار ہے تو سلمان و منا اہل البیت ہے، اور اگر غدار ہے تو تبت یدا ابی لہب ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ نسبی رشتہ دار بھی اگر غدار ہے تو اس کے لیے قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، ولو یہ کہ اس کی تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن میں تو عام باتوں کو قبول کر کے نتیجہ نکالنے والوں میں ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ امان نامہ آ گیا تھا اور امان نامہ لے کر شمر پہنچا تھا، لیکن توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، اب وہ گیا ہے اور یہاں سے جناب عباس کے علم کا آپ اندازہ لگائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عباس اس سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ امامت کا تسلسل آپ دیکھیں، اگر میں اشارہ کروں کہ جس طرح سے جب حدیث غدیر کو فراموش کرنے والے جناب زہرا کو ناراض کرنے والے جناب زہرا سے گفتگو کے لیے گئے تھے، بڑی توجہ، جناب زہرا سے گفتگو کے لیے گئے تھے تو مولائے کائنات جو کفوئے جناب سیدہ ہیں، جو مزاج بطول سے واقف ہیں، ان لوگوں کو دروازے سے ہی واپس کر سکتے تھے۔ مزاج دانے بطول ہے علی، اور جناب زہرا گفتگو بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن علی نے کہا کہ بنت رسول آپ ہی جواب دیجئے، اس لیے کہ اگر میں واپس کر دوں گا تو بددیانت مورخ لکھے گا کہ رسول کی بیٹی تو راضی ہو جاتی، علی بیچ میں آ گئے، نہیں کہا ان کی قسمت کا فیصلہ آپ کیجئے۔ میں نے خالی اشارہ کیا ہے، تو یہی معاملہ کربلا میں تھا کہ مولا حسین مزاج دان عباس تھے، توجہ فرمائیے گا، کہہ سکتے تھے کہ تجھ سے تو میرا عباس گفتگو بھی نہیں کرے گا،
لیکن یہاں بھی وہی ہوتا. ارے عباس کو موقع ہی نہیں دیا حسین نے. لیکن جیسے وہاں نتیجہ آیا ویسے یہاں قسمت کا فیصلہ کیا. اب یہ ہاتھ میں امان نامہ لیے ہوئے ہے، لیکن جو انداز غدار چچا کے لیے قرآن نے اپنایا، اس لیے ہم رشتے کے نسبت سے گھبراتے نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا، جب نسبی رشتہ دار غدار ہو جائے قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے. لیکن یہ جناب عباس کے علم کا پتہ دے رہا ہے جملہ، جناب عباس کے علم کے کمال کا پتہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو انداز قرآن نے اپنایا وہی انداز یہاں اپنایا. وہاں کیا ہے؟ تبت یدا. یہاں کیا جناب عباس نے کہا؟ تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ میرے لیے تو امان نامہ ہے اور جوانان جنا کے سردار کے لیے امان نامہ نہیں ہے. یعنی وہی لہجہ اپنا رہے ہیں جو قرآن نے لہجہ اپنایا ہے. اس لیے کہ جب علم جناب عباس کی بات آتی ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے جب کسی نے پوچھا، ان کی شجاعت کا تو بڑا چرچا ہے، لیکن ان کے علم کے لیے تو چھٹے امام نے اپنے لعاب دہن سے تر کی ہوئی کنکری سائل کے دہن میں رکھی اور کہا کہ تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہا میں تو مختلف زبانوں کا مالک ہو گیا. کہ اگر تو ایک امام کے لعاب دہن کو اپنے اندر رکھ لے تو مختلف زبانوں کا مالک بن رہا ہے، اور جو کئی اماموں کی آغوش میں پل کر بڑھا ہو. توجہ فرمائیے گا، دیکھیے میں نے بہت سی باتیں اس لیے کی جناب عباس کے لیے، اس لیے کہ وہ باب الحوائج کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین سے کرب کو دور کرنے والے تو ہمارے کرب کو بھی اپنے بھائی حسین کے طفیل میں دور کر دے. عزیزان محترم، وہ جو ثانی حیدر کرار ہے، وہ جو باب الحوائج ہے، وہ جو سقائے سقینہ ہے، وہ کہ جس کی شجاعت کے لیے میں اگر ایک شعر سے سہارا لے لوں کہ پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، قصر وفا فرات کے اندر بنا دیا. بھائی توجہ کیجئے گا، نتیجے کی منزل آ گئی. عزیزان محترم دیکھیے، میں نے شروعات کی عثمان ابن حنیف سے جو صحابی باوفا ہیں، اور یہ بتایا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ ہم میں ابن حنیف جیسے نہیں. اور پھر جب کربلا کے شہداء کی بات کہی تو میں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ علماء نے کہا کہ شیخ توسی سے لے کر شیخ انصاری تک کوئی حسین کے کسی صحابی حتیٰ کہ جناب جون کی عظمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا. پچھلی تقریریں سب آپ کے سامنے ہیں. آج میں برادران یوسف سے آپ کو برادران حسین تک اور پھر برادران حسین میں بھی جناب عباس کے فضائل کے گوشوں کی طرف میں نے ہلکی سی نظر آپ کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان محترم، لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ جناب عباس کو ثانی حیدر کرار بھی کہتے ہیں اور جناب زینب کو ثانی زہرا بھی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بات سمجھ لیجئے گا تاکہ نظریہ توحید بھی واضح ہو جائے اور نظریہ امامت بھی واضح ہو جائے، مقام توحید بھی واضح ہو جائے، مقام امامت بھی واضح ہو جائے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ائمہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں سب کچھ کہنا، توجہ فرمائیے گا، لیکن ہمیں الوہیت کی حدوں میں نہ لے جانا. بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، لیکن ادھر الوہیت کی بات آئے گی تو وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. آپ ربوبیت کی بات آئے گی تو وہ رب ہیں، یہ مربوب ہیں. توجہ فرمائیے گا، تو جو رشتہ ائمہ معصومین کا خدا کی نسبت سے ہے وہی سمجھ لیجئے یہاں بھی آپ کہ یہ ثانی حیدر کرار بھی ہیں، یہ ثانی زہرا بھی ہیں، لیکن ان کی ساری عظمتوں کے اقرار کے بعد بھی ہم ان دو کو بھی 14 میں شامل نہیں کرتے. تو مذہب امامیہ کی حساسیت کا اندازہ لگاؤ کہ جو اتنا محتاط ہو، جو عباس و زینب علیہ السلام تک کو 14 میں شریک نہ کرے، وہ کسی ایسے ویسے کو 14 میں کیسے تسلیم کر لے گا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.
بس عزیزان محترم، اور یہی بات 12 اماموں کی نسبت سے بھی آپ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے جناب عباس کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کا کمال، وہ سب ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم جب جناب عباس کو 12 میں شامل نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن وہی بات کہ اگر وہاں برادران یوسف اپنے کو اپنے بھائی جیسا سمجھنے کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، تو یہاں جناب عباس اپنے کو غلام سمجھنے کی وجہ سے عزیز ہو گئے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم۔ اور پھر جناب زہرا نے کہا کہ اگر ام البنین اپنے بیٹوں کو ہمارے بیٹے کا غلام بتا رہی ہیں تو بات تو جب ہے کہ میں ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ غلامی کا کیا شرف مل رہا ہے، غلامی کا کیا رتبہ مل رہا ہے جناب عباس کو۔ ہاں عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ جناب ام البنین ہی تو ہیں۔ میں نے گزشتہ سال چاند رات میں یہ میر انیس کے بند پڑھے تھے، لیکن اس مرتبہ مجھے موقع نہیں مل پایا، لیکن اس میں بڑا درد ہے، کائنات درد سمٹ کر آ جاتی ہے، اور یہ میرے موضوع سے مربوط ہے، ولو یہ کہ ایک ہی مصرع، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ زہرا اپنے بیٹے کے لیے، ہاں عزادارو، اے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلسیں سننے والوں، اے بارگاہوں میں، امام بارگاہوں میں نہ جا پانے والوں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کے لیے مدینے سے نکلنے لگا ہے نا، تو امام حسین بار بار اپنے نانا کی قبر پر، ماں کی مزار پر اور اپنے بھائی کی لحد پر گئے ہیں، لیکن میر انیس جب گئے ہیں امام حسین نانا کی قبر پر تو عجب طرح سے کہا کہ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، کہ گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، اللہ اکبر کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پہ صبر و قرار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شق ہوتا ہے، ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کدھر۔ دیکھا آپ نے میں نے کہاں سے گریز کیا، ہاں بلاؤ میرا ابا سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ دیکھا آپ نے یہ جناب ام البنین کو انعام مل رہا ہے جناب زہرا کی طرف سے، دیکھا آپ نے اپنے جیسا جس نے سمجھا اس کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے غلام اپنے کو سمجھا ان کو کیا رتبہ مل رہا ہے، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جب زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی اور جناب عباس گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک دم سے بیت الشرف سے ایک کنیز نکل کر آئی اور اس نے کہا چھوٹے آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں۔ جناب عباس دوڑے ہوئے گئے، ماں کے قدموں پر بیٹھ کر کہا کہ اماں
کیا بات ہے؟ کہا میرے لال میں تمہیں روکوں گی نہیں، میرا سارا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، لیکن عباس اتنا خیال رہے کہ میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا شہید ہو جائے اور تم بچ جاؤ، جزاکم ربکم۔ ہاں زادارو، یہ ماں کی وصیت تھی کہ جناب عباس ہمیشہ حسین کے ساتھ ساتھ، اور پھر کس طرح سے اس حق غلامی کو ادا کیا ہے آپ کو پتا ہے عزیزان محترم، کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو کئی مرتبہ پسر ساس سے گفتگو ہوئی ہے، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے ایک گلی کے اندر جہاں بتایا جاتا ہے کہ آخری مرتبہ جو گفتگو ہوئی ہے امام حسین سے وہ اس مقام پر ہوئی ہے۔ ہاں آزادارو، میر انیس نے اپنے مرثیوں میں بھی اس کی ترجمانی کی ہے اور وہاں اس کی نشاندہی بھی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ جب گفتگو ہوگی تو وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے مولا حسین جائیں گے اور مولا حسین کا بیٹا جائے گا۔ جب مولا حسین علی اکبر کو لے کر گفتگو کے لیے چلنے لگے تو ایک مرتبہ مولا حسین نے محسوس کیا کہ پیروں کی آہٹ ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا عباس چلے آ رہے ہیں۔ کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، میں جاؤں گا اور میرا بیٹا جائے گا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب عباس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا غلام تو اس کے ساتھ آئے اور آپ کا غلام آپ کے ساتھ نہ جائے۔ ہاں آزادارو، آپ نے دیکھا یہ ہے جناب عباس کی وفاداری، لیکن آزادارو کربلا میں جو عباس پر گزر گئی اس کی ترجمانی کون کرے؟ اس لیے کہ میں نے کہا نا، میں نے شاید پہلی محرم کو بھی ذکر کیا تھا کہ جناب عقیل سے یہ کہنے والا ایسے گھرانے میں عہد کرنا چاہتا ہوں جہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ اللہ اکبر، امام حسن کے جنازے پر تیر لگنے سے لے کر کربلا میں ترائی کے کنارے خیمے ہٹانے تک کا جو موقع آیا ہے، ہر جگہ امام حسین نے جناب عباس کو روکا ہے۔ اور پھر عزادارو، جب عاشور کا دن آیا ہے، آپ کو پتا ہے علمدار کے دل میں حسرتیں کیسے گھٹ رہی ہیں کہ جناب عباس جانا چاہتے ہیں لیکن حسین روک دیتے ہیں۔ جناب عباس دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہر لاشے پر دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے، اور جب عباس اجازت مانگتے ہیں تو مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جب جناب عباس نے دیکھا کہ سارا لشکر جام شہادت نوش فرما چکا، اب ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ جب حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہا جہاں لشکر گیا وہیں مجھے بھی بھیج دیجئے۔ ہاں آزادارو، اب جب ایک مرتبہ جناب عباس کے لیے امام حسین نے دیکھا کہ اب کوئی راہ نہیں ہے، بھائیں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ جناب عباس سے امام حسین نے کہا بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو، یا دوسری روایت میں ہے کہ جناب عباس کے لیے مشک سکینہ جناب سکینہ لے کر آئیں۔ ہاں آزادارو، امام حسین نے کہا ہوگا اے سکینہ ابھی تو سفارش کر رہی ہو لیکن کل اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، اب جب جناب عباس خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیویوں پہ کیا گزری۔ ارے عجب مرثیہ ہے، عجب درد ہے جناب زینب کے ان جملوں میں کہ عباس جزاکم ربکم۔ ہاں آزاداروں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب زینب نے کہا ہوگا عباس میرے بابا نے مجھے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے بازوؤں پر رسن بندھے گی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جو 18 بھائیوں کی بہن ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا کون؟ عباس تم ہم سے رخصت ہونے کے لیے نہیں بلکہ یہ خبر دینے آئے ہو کہ وہ قیامت کا دن آ گیا۔ ہاں آزاداروں، جناب عباس بہن سے رخصت ہو کر
مشق سکینہ لے کر چلے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بڑی تیزی کے ساتھ دریا تک پہنچایا ہے. مشق کو پانی سے بھرا ہے اور گھوڑے کو دریا سے نکال کر چاہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے اس پانی کو خیام حسینی تک پہنچا دیں. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی. جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہوا. اللہ اکبر. جناب علی اکبر نے کہا بابا میرے چچا کی خیر. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ علم نے پھر جھٹکا لیا. جناب علی اکبر نے کہا بابا میرے چچا کی خیر. اب علم نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں عزادارو، وہ گھوڑا جو خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا ایک مرتبہ جناب عباس نے دوبارہ دریا کی طرف موڑ دیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سر پہ گرز لگا ہے اور سلام کیا ہے اور امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ جناب عباس کے لاشے کی طرف چلے ہیں تو جھکے ہیں، کچھ اٹھایا ہے، آگے بڑھے ہیں، جھکے ہیں، کچھ اٹھایا ہے. جناب علی اکبر نے پوچھا بابا کیا اٹھا لیا؟ کہا میرے لال محشر میں اماں کی سواری گزرے گی تو میرے نانا پوچھیں گے امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو میری اماں کہیں گی عباس کے دو بازو. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، آپ نے اپنے گھروں میں علم سجائے ہوں گے اس لیے کہ اب وہ بڑے مجمع نہیں ہیں. جب علم کی برآمدگی ہوتی ہے اور مجمع ایک دم سے بوسہ لینے کے لیے، لیکن چلیے چشم تصور میں آپ سوچئے. اس لیے کہ جناب عباس نے جب یہ دیکھا کہ میرا آقا سارے دن لاشیں اٹھا رہا ہے، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، تو جناب عباس نے وصیت کر دی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، تاکہ اگر آقا کا لاشا چلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہے تو غلام کا لاشا بھی. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، اب امام حسین جناب عباس کا علم لے کر چلے. وہ سکینہ جس نے بچوں سے کہا تھا نہ گھبراؤ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اب جب علم آتا ہوا نظر آیا ہوگا تو جناب سکینہ نے بچوں کو تسلی دی ہوگی، دلاسا دیا ہوگا کہ وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. لیکن کسی کی آس اس طرح نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی. اب جو علم قریب آیا دیکھا علم تو آیا، علمدار نہیں آیا. قدموں سے لپٹ گئیں. میرا چچا کہاں ہے؟ کہا ترائی کے کنارے. خیمے میں علم گیا، ماتم شروع ہو گیا. واہ عباسا، واہ مظلومہ، واہ عباسا، واہ مظلومہ. ہائے وہ سو کی زبانیں وہ قیامت کی گھڑی جب علم لے کے چلے رن سے حسین ابن علی. در پہ خیمے کے سکینہ تھی، بسد یاس کھڑی. خشک کوزہ لیے مقتل کی طرف جانے لگی. بولی اب پیاس سے دل میرا ہٹا جاتا ہے. ارے دیکھو دیکھو سوئے مقتل وہ علم آتا ہے. پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا
امو صاحب کالم آتا ہے، پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا امو صاحب کالم آتا ہے، آؤ سب مل کے کرے شکر ادا، آؤ سب مل کے کرے شکر ادا، امو صاحب کالم آتا ہے، پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا امو صاحب کالم آتا ہے، میں نہ کہتی تھی میرا وعدہ نبھانے کے لیے، پانی 6 ماہ کے اصغر کو پلانے کے لیے، دیکھو وہ آتے گئے اب میرے چچا، دیکھو وہ آتے ہیں اب میرے چچا، امو صاحب کالم آتا ہے، پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا امو صاحب کالم آتا ہے، بھوکے کودے لیے بچوں کو صدا دیتی ہوں، میرے امو کو سلامتی کی دعا دیتی ہوں، پیاسے سے خشک گئے اب میرا گلا، پیاسے سے خشک ہے اب میرا گلا، امو صاحب کالم آتا ہے، کئی روز سے پیاسا میرا بھائی اصغر، چوری دیتی ہے اسے جھولے میں دکھیا مادر، 3 دن سے اسے پانی نہ ملا، 3 دن سے اسے پانی نہ ملا، امو صاحب کالم آتا ہے، پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا امو صاحب کالم آتا ہے، لے کے وہ مشق و علم شاہ زمن آتے گئے، سر جھکا کر وہ بسد رنج و محن آتے گئے، جانے کیا بات ہے چپ گئے بابا، جانے کیا بات ہے چپ ہے بابا، امو صاحب کالم آتا ہے، گر گئے مشق میں پہ بست خدا خیر کرے، چچا ہو گئے بے دست خدا خیر کرے، وہ علم خون میں گئے ڈوبا ہوا، وہ علم خون میں ہے ڈوبا ہوا، امو صاحب کالم آتا ہے، پیاسے بچوں سے سکینہ نے کہا امو صاحب کالم آتا ہے، کہتے تھے ہر کام دہائی گئے دہائی، بھائی کے لیے موت
भाई की जुदाई। शह कहते थे हर दुहाई है दुहाई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। तुम सीने की ठंडक थे तो आंखों की जिया थे, तुम फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला थे। मिलने के नहीं ढूंढूं अगर सारी खुदाई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। बच्चों को सकीना लिए खैमे में खड़ी है, अब्बास के आने की उसे आस बड़ी है। कैसे उसे समझाऊं कि क्यों मश्क न आई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। बचपन से तुम ही थे मेरी पीरी का सहारा, क्यों आलम गुर्बत में छुटा साथ तुम्हारा। अब किस को पुकारूंगा मैं भाई मेरे भाई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। ताकत नहीं अब तन में न बाजू मेरा गाज़ोर, अब किस को पुकारूं मैं नहीं तुम सा कोई और। तन्हाई में की शिमर के लश्कर ने चढ़ाए, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। जब शिमर लगा काटने हजरत के गले को, अब्बास मेरे भाई मुझे आके बचा लो। दो बार कहा शाह ने भाई मेरे भाई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। शह कहते थे हर दुहाई है दुहाई, भाई के लिए मौत है भाई की जुदाई। सखाए सकीना अब्बास अब्बास, सखाए सकीना अब्बास अब्बास, ज़ैनब का सहारा अब्बास अब्बास, सखाए सकीना अब्बास अब्बास। तुम थे मेरी चादर के मुहाफिज मेरे भैया, तुम सो गए मैदान में मेरा छिन गया पर्दा, सर खुल गया मेरा अब्बास अब्बास, सखाए सकीना अब्बास अब्बास। सुनती हूँ के दरिया पे हुआ कब्ज़ा तुम्हारा, ऐ भैया मगर खैमों तलक पानी न आया, प्यासी गए सकीना अब्बास अब्बास, सखाए सकीना अब्बास अब्बास। देखो तो जरा लुट गई
سرکار حسینی تاراج ہوا عصر کو دربار حسینی ہم ہو گئے تنہا عباس عباس عطائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سر پوشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس عطائے سکینہ عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا شام غریبا میں حرم کا دیا پہرا دل کہتا تھا میرا عباس عباس عطائے سکینہ عباس عباس اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ وہ منظر بے پردہ بیگن بھائی کا سر نو کے سینہ پر اور بھائی بھی ایسا عباس عباس عطائے سکینہ عباس عباس عطائے سکینہ عباس ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار ہمت نے تجھے زندہ و جاوید بنایا عباس علمدار عباس علمدار ہے فوج حسینی کے علمدار علمدار عباس علمدار